ہوں گے جو آگ والے ہیں، جو آگ والے ہیں ان کی خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جی اگلی آیت آپ سے ایزی والی آپ کے پاس آ گئی. والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہ آمنوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو لوگ ہیں نا بلا کا، ہاں جی یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. یہ محسوس ہوا کہ وائی ناٹ، جی وہ نہیں. جی جی یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھائی مجھ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کہا تھا قالوا بلا بلا ولا کلیت میں نہ قلبی. ہاں. ہاں جی یہ جو یس اور نو سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے. آگے سے آگے بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اب اس کو سنائیں گے آپ. کیا نام آپ کا؟ محمد ابوبکر بھائی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی کو لمبا نہیں کیا آپ نے، اس کے اوپر چھوٹی مادہ کتنا لمبا کرنا ہے جی؟ چھوٹی مادہ کو 2 الف 2 سیکنڈ. جی. بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ. آپ نے صحیح کیا، لا تعبدون. یہ دو کو تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں آپ. وائے یہ واو مدہ. ہاں جی حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. جی. الا اللہ. الا اللہ. جی پڑھیں آپ. کیسے پڑھیں گے؟ لفظ جلالہ کو بولڈ موٹا منہ بھر کر کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ لفظ جلالہ اگر زبر یا پیش کے بعد آئے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. الا اللہ. جی نیکسٹ پوائنٹ. وبالوالدین احسانا وذی القربى. قرب قرب، قاف کو موٹا، را کو بھی موٹا. قرب ذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. گنہ گنہ کریں. نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد ہو تو للناس. للناس حسنا وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولوا. تا کو ہا میں چینج کریں گے نا وقف میں. زکاہ. زکاة ثم ما لمبا ہو گیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم قلیلا منکم. قلیلا منکم. نعم منکم. نون ساکن اور تنوین کو نوز میں ہائڈ کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں. منکم منکم وانتم معرضون. وأنتم اخفا. نون ساکن ہے. وانتم تم معرضون. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اور تلاوت کا جو حق ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو اصل مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ عربوں کے لہجے میں پڑھنا. اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا.
اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، جیسے آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا حق ہے اس کا کہ اس پر عمل کرنا. تو یہ ہے حق کا تلاوتی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے. اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ صحیح تلفظ سے پڑھنا، اس کو پھر ترجمہ سمجھنا اور اس پر پھر عمل کرنا. تو یہ حق میں اور آپ ادا کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ اس کو قبول کرے. اور نہیں بھی آپ سے ہوگا، اگر کوشش کے بعد نہیں بھی سمجھ آئے گا تو یہ کوشش کرنا ہی اللہ کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو کوشش کر کے اس میں لگ جاتا ہے جیسے آپ لگے ہوئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول و منظور ہے جیسے آپ نے کر لی ہے. ماشاء اللہ. جی ترجمہ اور آپ ہی کریں گے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا. لفظی طرز پر جو ہے پکڑا. اخذنا آخری صیغہ ہے. اخذتو اخذنا، اخذا اس کا پہلا ہے. اخذا اخذا اخذو، وہ تو نہیں گئے. اخذت اخذتا اخذنا اخذتا اخذتما اخذتم اخذتی اخذتما اخذتن اخذتو اخذنا. اخذنا ہم نے اخذ کیا، ہم نے لیا، ہم نے پکڑا. میثاقا نہیں، وعدہ نہیں، پختہ وعدہ. پختہ وعدہ ہے. میثاق پختہ وعدے کا. میثاق کا پختہ وعدہ لیا کن سے؟ بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل سے. اسرائیل کن کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو. ان کا معنی کیا ہے اسرائیل کا؟ اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے ہم نے وعدہ لیا. کیا لیا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے، اور یہ چیزوں کا وعدہ اللہ نے ہم سے بھی لے لیا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ ان کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو. لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو. یہاں یہ حکم نہیں ہے، فعل امر نہیں ہے. نہیں تم عبادت کرتے، یہ ترجمہ بنے گا. لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے. الا اللہ، مگر صرف اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت ہی کر دی ہے کہ تم ایمان والے تب ہو کہ جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وبالوالدین، اور جی آپ کریں. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ. والدین کے ساتھ. لی کا معنی کے ساتھ. احسانہ، حسن سلوک. جی تو حسن سلوک میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ ان کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا. اور ان سے جیسے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. آپ ان سے اف نہیں کریں اور نہ ہی آپ ان کو جھڑکیں گے اگر وہ بوڑھے ہو جائیں. اور ان سے جب بھی بات کرنی ہے تو کریم سافٹ بات کرنی ہے ان سے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت کے پہلو ان کے سامنے جھکا کر رکھنے ہیں. اور جب ان کے لیے دعا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے اللہ جس طرح انہوں نے، میرے ماں باپ نے مجھ پر میرے چھوٹے ہونے پر شفقت کی ہے، ایسے ہی تو بھی ان پر رحمت فرما دے. تو یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. احسان سے پہلے لفظ احسان کا معنی میں اور تھوڑا سا وضاحت کروں گا. احسان کا معنی ہے جیسے حدیث جبریل میں ہے. حدیث جبریل، ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے 4-5 سوال کیے. ان میں سے ایک سوال ان کا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق بتائیں کہ احسان کیا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر دیکھ نہیں رہے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو. تو جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور عبادت کر رہا ہے، اور اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہو؟ اس خوبصورت عبادت کو اور اس کمپلیٹ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کو احسان کہتے ہیں. ہر کام نہایت اچھے طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں. پورے مکمل آداب اور سلیقے کے ساتھ، ہائی کوالٹی کے ساتھ کام کرنے کو احسان کہتے ہیں. ان اللہ کتب علی کل شیء احسانا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے
ایمان والوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھا ہے، فرض کیا ہے. تو جو بھی ہم کام کریں کوالٹی سے کریں. جو بھی کام ہم کریں، ذاکر نائک صاحب سے کسی نے پوچھا بڑے لمبے چوڑے انٹرویو کے بعد کہ آپ امت مسلمہ کو کیا نصیحت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں نا معاشرے میں، جو بھی، خواہ وہ دنیا کا اپنا ہی کام کر رہے ہیں، تو اس کو کوالٹی سے کریں. آپ کا کارخانہ ہے تو کوالٹی سے کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچے. آپ ایک دہی بلے لگانے والے ہیں نا، تو کوالٹی والی ہر چیز ہونی چاہیے، بہت اچھی ہونی چاہیے. ہمارے پہننے میں کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے بولنے میں کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے چلنے میں کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارا صفائی کرنے میں کوالٹی ہونی چاہیے، ہمارے بیٹھنے میں کوالٹی ہونی چاہیے. تو یہ ہے وہ چیز جو انسان کو بڑا بناتی ہے، بڑا انسان. تو احسان اللہ نے لکھا ہے ہمارے اوپر. تو والدین کے ساتھ احسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہوگا؟ ان کی ضروریات ان کے کہنے سے پہلے جو ہم خود محسوس کریں اور پہلے سے لے کر حاضر ہو. یعنی خدمت اس طرح کی ہو کہ جو ان کی ضرورت بن رہی ہو انہوں نے کہا نہ ہو، لیکن اس سے پہلے انسان جو ہے وہ حاضر ہو، پیش ہو. تو احسان کا بڑا وسیع مفہوم ہے. یعنی کمپلیٹ حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور کمپلیٹ کوالٹی کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے ساتھ کام کو کرنا، احسن درجے کے ساتھ کام کو کرنا جو ہے وہ ہے احسان. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور حسن سلوک میں سب سے پہلی بات ہے کہ زبان کنٹرول میں رکھو اور ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہیں بول سکتے. وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کی بات ہے. احسان والدین کے ساتھ، وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والے زو اور سی کا معنی ہوتا ہے والے، اور قربا قربت والے، قریبی. تو جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار میں انسان کے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بلڈ ریلیشنز. ٹھیک ہے، قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے انسان اپنے ماں باپ اس میں آ جاتے ہیں. پھر ماں باپ کے ذریعے سے انسان کے جو دائیں بائیں اس کے بھائی بہن ہیں، یہ سب سے زیادہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور اس طریقے سے قریبی رشتہ داروں میں کوئی قریب کا رشتہ جو ہے وہ سسرال کا، یعنی بیوی کا ہے اور اس کے سسرال کا ہے. تو قریبی رشتہ دار، اور پھر چاچے تائے اور ماموں خالو، یہ سارے یہ قریبی رشتہ دار ہیں. اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان سے پیش آؤ. تو بالارحام ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو تر رکھو، اگرچہ صرف سلام کر کے، اسلام و دعائی ہے. اگر ایسے ہی جناب فون کیا، بھائی جان کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ رابطے میں رہیں، رشتہ داری کو تر رکھیں. تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور کیا ہے کہ ان کا دکھ سکھ میں جو ہے وہ شریک ہوں، اور ان کے خصوصاً دکھ کے اندر جو ہے وہ ان کا ہیلپ کریں جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اللہ نے ہم سب پر یہ فرض کیا، حکم دیا ہے کہ یتیموں کا ہمارے اوپر یہ حق ہے. یہ نہیں کہ یتیم جو ہمارا اپنا بچہ ہے اس کا ہی ہمارے اوپر حق ہے. معاشرے کے اندر جو بھی یتیم ہے اس کا ہم سب پر حق ہے، اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا نان و نفقہ، اس کا کھانا پینا، اس کا معاملہ ہمارے اوپر جیسے ہمارے بچوں کا حق ہے، ایسے اس یتیم معاشرے کو، اس یتیم کا ہمارے اوپر حق ہے. اور والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. تو مسکین کو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہو لیکن مکمل نہ ہو، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو. ایک ہوتا ہے للفقراء والمساکین، فقیر کہتے ہیں اس غریب کو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقراء میں آئے گا. فقیر، غریب، فقیر کا معنی مانگنے والے نہیں، فقیر کا معنی غریب. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن مسکین اس سے کچھ بہتر ہے، جس کے پاس ہے تو لیکن اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، روٹی کپڑا اور مکان. یہ اس کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر اس کا پورا ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ تنخواہ دار ہے، تنخواہ تو لیتا ہے 10,000 تنخواہ لیتا ہے، 4-5 اس کے فیملی ممبرز ہیں، تو یہ مسکین ہے، اگرچہ اس کو 10,000 مل جانے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی. تو مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا فرض ہے. فویل للمصلین الذین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا.
یہ بڑی بلاغت ہے اس میں. یعنی ایک تو ہے نا کہ خود ہی نہیں دیتا، خود تو دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ضروریات ابھی پوری نہیں نہ ہوتی تو دوسروں کو بھی ترغیب دینا لازم ہے. سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر یہ ترغیب نہیں دیتا، اس لیے یہ بڑا برا انسان ہے. اور سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بعضوں کی اللہ تعالیٰ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے انسان فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں. یہ وجہ تمہارے اس ذلت کا جو تم نے منہ دیکھا ہے، تیرا ہم نے رزق جو تنگ کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتے، وتاکلون التراث اکلا لما، اور لوگوں کی وراثت کو تم کھا پی جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. یہ وجوہات ہیں تیرے اپنے رزق کی تنگی کی، یا تیرے اپنے ساتھ جو تیرے ساتھ برا ہو رہا ہے نا، اس کی وجوہات میں یہ وجہ ہے. اس لحاظ سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مرسلات میں بھی کہ ایمان والوں کے وفی اموالہم حق معلوم، ایمان والوں کے اموال میں ان لوگوں کا، یہ یتیموں کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا ایک حق ہے، معلوم حق ہے. انہوں نے اپنی سیلریز میں، اپنی تنخواہوں میں، اپنی آمدنی میں ایک حق مقرر کیا ہوتا ہے جو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، میں نے فلاں فلاں کو دینا ہے. وفی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مال میں ان کے لیے ایک معلوم حق ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے ایک کوٹا جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. ہمیں لازم ہے کہ ہم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جو ہم نے دینا ہے. اور پہلا حق یا نزدیک سے پریورٹی کیسے وہ ذرا بتائیں. جتنا زیادہ رشتے میں جو قریب ہے، پریورٹی میں وہ اس کو پریفر کیا جائے گا. پہلے رشتہ دار، پھر محلہ، پھر محلہ، اور محلے میں بھی اگر رشتہ دار ہے تو اس کا پہلے حق ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک چیز تم صدقہ کرتے ہو تو اس کا جو ثواب ملتا ہے وہی صدقہ اگر آپ اپنے رشتہ دار پر کرتے تو آپ کو 2 اجر ملتا ہے. ایک وہ صدقہ کرنے کا، دوسرا رشتہ داری کو ملانے کا. رشتہ داری کو تر رکھنے کا تمہیں ڈبل اجر ملتا ہے. تو ہم کہ دائیں بائیں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں دیتے، اور کہہ کر نہیں دینا ہوتا یہ جو صدقہ ہے، یہ کوئی اس طرح تو کوئی بھی نہیں لے گا. بس کسی بہانے سے دے دیں، بہانے سے کبھی بچے کو کوئی سنے، اس سے جا کے اس کو گفٹ دے دیں، یا آپ گئے ہیں تو کوئی ساتھ چیز لے جائیں. تو سدا انسان جاتا ہے تو کوئی چیزیں لے کر جاتا ہے. تو اسپیشلی ان کو جو معلوم کروانا کہ ہم آپ کے لیے یہ لائے ہیں، یہ لائے ہیں، نہیں وہ خاموشی سے ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. تو 100 بہانے ہوتے ہیں انسان دینا چاہے تو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا. 4 منٹ رہ گئے. وَقُولُوا، اور کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا، اچھی بات. اگر ہم کسی بات کو مؤثر ترین طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں سے سب سے نمبر 1 چیز ہوتی ہے کہ آپ کے الفاظ اچھے ہوں. آپ کے الفاظ اچھے ہوں، خوبصورت الفاظ کی ادائیگی، اس کا پروننسیشن اور الفاظ جو ہیں وہ خوبصورت ہوں. اور جتنے زیادہ وہ مثلا ڈیکوریٹڈ ورڈز ہوں گے اور لٹریری ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ الفاظ کا ایک اثر ہوتا ہے. الفاظ ہی بدل دیتے ہیں انداز بیاں کو، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، ہر بات وہی باتیں ہوتی ہیں. تو الفاظ بدل دیتے ہیں انداز بیان کو. تو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا یہ بڑی اہم ترین بات ہے. تو خوبصورت اور اچھے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ بولے تو خیر کی بات بولے، ورنہ خاموش رہے. تو اس لحاظ سے اچھا بولنا، بولنے سے پہلے تولنا، یہ بہت زیادہ لازم ہے. وَقُولُوا، اور کہو للناس لوگوں کے لیے حسنا، اچھی بات. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو. وَآتُوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے. بات تو پیچھے یہ ہو رہی نا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا، تو یہ وعدے اللہ نے ہم سے نہیں لیے ہوئے، ہم سے بھی لیے ہوئے. وہ پھر گئے تھے تو ہم کر رہے ہیں سارا کچھ. تو دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے تم میں سے.
وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.